فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، 10 رمضان المبارک ان بابرکت لمحات میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ رمضان المبارک کا عشرہ یا عشرہ رحمت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہوں، دیگر تمام امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن ہوں، یہ تمام مومنین کے لیے بہت ہی عظمت والی ہستیاں ہیں، قابل صد ادب و احترام ہستیاں ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں ایمان والوں کی مائیں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو جو قربت، جو معیت، جو رفاقت حاصل ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے، مومنوں کی مائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ مومن اپنی ماں کا، اپنی سگی حقیقی ماں کا بڑا ادب احترام کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ماؤں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا، تو پھر ہماری جو سگی مائیں ہیں ان کے قدموں تلے جنت ہے، ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ یہ ہماری سگی مائیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی غلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تصدق سے یہ عظمت و رفعت اور شان عطا فرما دی، تو پھر جو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، یہ ہم اپنی ناقص عقل، فہم اور ادراک سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بس جو قرآن و سنت میں، قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث مبارکہ میں ان کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے ہیں، ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو ادب میں جھکا دیتے ہیں کہ یہ ہماری پاکیزہ مائیں ہیں، تمام امت کی مائیں ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب، اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان جناب محمد حمزہ حسین نقشبندی سیفی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے علامہ محمد شفیق الرحمن حسان ان کی جانب چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی شان کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہیں، اور چونکہ یہ اہل بیت کرام علیہم رضوان میں بھی شامل ہیں، پھر صحابیات رضی اللہ عنہم میں بھی شامل ہیں، اور خاص جو ان کا مقام و مرتبہ وہ ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں اور ہم ایمان والوں کی مائیں، اس حوالے سے ان کی شانوں کے جو تذکرے قرآن و سنت میں، احادیث میں اور پھر سیرت کی کتابوں میں جا بجا موجود ہیں، ان سے ہمارے ناظرین کو روشناس کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آج کا پروگرام بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہم حضور علیہ السلام کی مقدس ازواج جو کہ ہم مومنوں کی مائیں ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں۔ یہ جو لفظ ہیں مومنوں کی مائیں، یہ کسی عام شخص نے، کسی خطیب نے، کسی مولوی نے اس کو وضع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ جو مومنوں کی مائیں ہیں یہ اللہ رب العزت خالق کائنات نے خود اس کو وضع فرمایا ہے۔ امہاتہ ازواجہ امہاتہم، کہ یہ جو میرے نبی کی بیویاں ہیں یہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات نے ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں کہا ہے،
یہ نقطہ ذہن میں رکھنے والا ہے. تو اگر کوئی امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مومن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مومنین کی ماں ہیں. جی ہاں جی، یہ ہیں ہی مومن کی ماں. اور جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی ماؤں کے بارے میں نازیبا زبان استعمال نہیں کرتا ہے، ہمیشہ ان کا ادب و احترام کرتا ہے، عزت کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے. اور جب ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بات کرتے ہیں تو پہلی ماں ہے. سبحان اللہ. اور ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے. دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوں، وہ سیدتنا عائشہ صدیقہ ہوں، وہ حضرت سودا ہوں، حضرت سیدتنا زینب بنت جحش ہوں، جتنی بھی آپ کی ازواج مطہرات ہیں، یہ تمام کی تمام کا انتخاب کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پاک اور مقدس حرم میں آنے والی ہیں تو ان کی عزت اور عظمت کے کیا کہنے. اور پھر یہی نہیں کہ دنیا کے اندر ہی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، بلکہ جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ازواج ہوں گی. ان کی عظمت کے کیا کہنے. آج ہم دنیا میں بھی ماہی رفاقت حاصل ہے اور کل آخرت میں بھی جو ہے وہ رفاقت. اب دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں تو ان میں سے ایک زوجہ محترمہ ہے، ان کو آپ نے طلاق دینے کا ابھی ارادہ فرمایا تھا حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو. تو اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین کو بھیج دیا کہ اے حبیب آپ ان کو طلاق نہ دیں، چونکہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا مولا میں اپنی باری بھی اماں عائشہ کو دیتی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ کل جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں زوجہ بن جاؤں. یقیناً مادر اہل صفا حضرت خدیجہ ہیں، یقیناً غم گسار مصطفیٰ حضرت خدیجہ ہیں. خضر ان سے چلی دنیا میں اولاد نبی ساری کہ مخرج اولین سادات کا حضرت خدیجہ ہیں. ام المومنین محبوب رب العالمین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خاطر بے شمار مصیبتوں کا سامنا کیا، بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان مال اولاد تک قربان کر دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں جو آپ کا دین اسلام والا راستہ تھا اس میں اپنے مال و متاع کو دل کھول کر جو ہے وہ خرچ کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی. آپ کا نام اسم گرامی خدیجہ الکبریٰ ہے اور آپ کا جو مشہور لقب ہے وہ طاہرہ ہے. اب دیکھیے عرب کا وہ گندا معاشرہ کہ جس کے اندر عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اور بچیاں تو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کا جہالیت والا تھا، اور پھر عورتوں کو ایک بازاری کھلونا سمجھا ہوا تھا، اور ان کی طرف برائی کی نسبت کرنا یہ اپنے آپ طور پر فخر محسوس کیا جاتا ہے. اس گندے اور غلیظ ماحول کے اندر بھی جو عرب کے لوگ تھے وہ مشرکین بھی تھے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے کہ آپ پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں، عزت اور وقار والی ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پاک میں آنا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے منتخب فرمایا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جب ام المومنین محبوبہ رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا آپ کے بارے میں جب بہتان لگایا گیا تو اس وقت صحابہ کرام سے جب مشورہ کیا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو کسی نے یہ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے جسم پر کبھی ہم نے مکھی بیٹھے نہیں دیکھی ہے. کسی نے یہ کہا کہ آپ کے نالین مقدس کو مچھر کا خون لگ گیا تو اللہ رب العزت نے نالین اتارنے کو حکم ارشاد فرما دیا تھا. تو جب انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کوئی معاذ اللہ اس طرح کی عورت آپ کے حرم میں داخل ہو سکتی ہے. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جس طرح طاہرہ ہیں اسی طرح حضور کی تمام ازواج بھی طاہرہ ہیں. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور آپ بیوہ تھی، اور آپ کا پہلا نکاح ابو حالہ جن کا نام مالک تھا ان سے ہوا تھا، اور ابو حالہ سے آپ کے 3 لڑکے پیدا ہوئے تھے. ایک کا نام حالہ، دوسرے کا نام طاہر، اور تیسرے کا نام جو ہے وہ ہند ہے. یہ تینوں بھائی صحابی ہوئے ہیں، یہ بھی مزے کی بات ہے. اور ابو حالہ کی وفات کے بعد آپ کا عقد عتیق بن آز مخزومی سے ہوا، جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی
جس کا نام ہند تھا، اور اسی وجہ سے آپ کی کنیت بھی ام ہند ہے۔ اچھا، یہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے اور لڑکا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ہند جو ہے یہ لڑکی کے کا بھی نام رکھا جاتا تھا اور لڑکے کا بھی نام رکھا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 برس ہوئی تو اس وقت آپ کے جو شفیق چچا جناب ابو طالب تھے، آپ چونکہ ان کی رفاقت میں رہا کرتے تھے تو وہ آپ کو مال دے کر بیچتے تھے، تو ان کے مالی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، تو ان کو کہیں سے پتہ چلا کہ ایک مکہ کے اندر مالدار خاتون ہے جن کا نام ہے سیداتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، قریش کی بہت بڑی امیر خاتون ہیں، تو وہ اپنا مال تجارت بیچتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی مکہ شریف میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کیا، مال تجارت لے کر آپ ملک شام کی طرف گئے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، وہ سفر کے اندر رفیق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس نے پھر وہ سارے لوازمات دیکھے اور وہ سارے معجزات دیکھے، درخت کے نیچے حضور کا بیٹھنا، اور پھر ایک راہب کا کہنا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، بادل کے ٹکڑے کا سایہ کرنا، وہ بھی انہوں نے سارے وہ معاملات دیکھے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری دیکھی کہ جس کپڑے میں عیب ہوتا تھا اس کو پہلے بیان کر دیتے تھے کہ اس میں عیب ہے، اور منافع بھی 2 گنا ہوتا تھا، وہ ساری نشانیاں آ کر جو ہیں وہ انہوں نے پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتائیں، تو پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کروں، اور انہوں نے اپنی ایک سہیلی تھی جن کا نام تھا حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا، ان کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے پھر کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کہا کہ جو فیصلہ میرے چچا کریں گے مجھے تو وہی قبول ہوگا، اگر تو میرے چچا اس رشتے پہ راضی ہیں تو میں ہاں کر دیتا ہوں۔ پھر اس طرح یہ عقد جو ہے وہ ان کے درمیان میں طے پایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صداقت اور امانت، جی ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ عقد کا ایک سبب بنا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو میسرہ نے جتنی بھی نشانیاں دیکھی ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی نبی ہیں، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کی ہے۔ کرام علیہ السلام تو عالم ارواح میں بھی انبیاء کرام، جی جی بالکل، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جی بالکل، ماں کے پیٹ میں بھی وہ نبی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نکاح والا معاملہ ہے حضرت ام المومنین کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس کے بارے میں ام المومنین خود فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر اتر آیا ہے، اور ان کے گھر کو نور نے گھیر لیا ہے، اور نور ہر طرف پھیل گیا ہے، اور مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا گھر نہیں بچا ہے کہ جس میں وہ نور داخل نہ ہوا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھی تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی جو کہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، میں نے ان کو جا کر یہ خواب بتایا، انہوں نے مجھے اس کی یہ تعبیر بتائی کہ ان قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح کریں گے۔ اس خواب کو، اس روایت کو شیخ محقق محدث احمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے اس کو مدارج نبوہ کے اندر نقل فرمایا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے۔ ماشاءاللہ، جی صحیح۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 25 سال جو ہے نوجوانی کی عمر ہے، جی بالکل ایسے، اور آج کا نوجوان اس کا معاملہ دیکھیے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہمیں بننا چاہیے، نوجوانوں کو تو 1 سال عمر بڑی ہو نا لڑکی کی تو کہتے ہیں لڑکی بہت بڑی ہے، اللہ 1 سال ہو اگر عمر بڑی ہو، اگر لڑکے کی عمر 25 سال ہے، لڑکی کی 26 سال ہے، تو کہتے ہیں یہ تو لڑکے سے بہت بڑی ہے۔ تو یہاں پر حضور کی سنت دیکھیے، 25 سال آپ کی عمر ہے، 40 برس سیداتنا خدیجہ الکبریٰ کی عمر ہے، یعنی یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، بیوہ سے عقد کرنا اور اپنے سے زیادہ عمر والی بیوہ سے، اور حضور پہلا عقد کرنا۔ جی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر جن ازواج مطہرات سے نکاح فرمایا ہے ان میں سے صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ کائنات، وہ صرف کنواری تھیں، باقی سب کی سب جو تھیں وہ بیوہ تھیں، اللہ اکبر، یا بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ بالکل صحیح۔ یعنی اس حوالے سے آج امت مسلمان کے لیے
اور آج کل دیکھتے ہیں ہم رشتے ناتوں میں معاملات رکاوٹیں آتی ہیں، لڑکوں کے بھی ہوتی ہیں لیکن بچیوں کے معاملے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب ہماری ان باتوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم جب بات کرتے ہیں تو اس مذاق کو کہتے ہیں یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو یا تو بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ اگر آپ نے پہلی شادی جو ہے وہ کسی کنواری لڑکی سے کر لی ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اگر آپ کے اندر طاقت موجود ہے تو کسی بیوہ کا سہارا بنیے، کسی مطلقہ کا سہارا بنیے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی قباحت ہے وہ یہ ہے کہ زنا کو عیب نہیں سمجھا جاتا، دوسرے نکاح کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، زنا آسان ہو گیا، زنا آسان ہو گیا اور نکاح کو مشکل بنا دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کرو، 1 سے زیادہ نکاح کرو، تو اس میں تو ایک تو ہمارے معاشرے سے برائیوں کا بھی خاتمہ ہوگا، اور دوسری بات حضور کی سنت بھی پوری ہوگی، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تازہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور ہماری ان باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ مولوی چینلوں کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن حدیث کی بات کرنی ہے، جی بالکل ایسے ہی، اپنا ظرف ہے، اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے جی بالکل ایسی بات۔ جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں اور پہلی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں، اور اس ضمن میں ان چیزوں کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے تجارت بھی کر سکتی ہیں، اپنے نمائندے کے طور پر کسی کو ہائر بھی کر سکتی ہیں، اور پھر بالخصوص بیوہ کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی پسند سے وہ عقد کر سکتی ہے، باقی رہا جو اس کی بھی پسند مد نظر والدین کو رکھنی چاہیے، لیکن بیوہ بالخصوص اس کے حوالے سے جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ نے عقد کا پیغام بھیجا، اسی طرح یہاں پہ یہ بھی درس ملتا ہے کہ جب رشتے ناتوں کا معاملہ ہو تو بڑوں کے ساتھ ضرور ان کے ساتھ مشاورت، بلکہ انہی کے حکم اور مشاورت اور جس طرح وہ کہتے ہیں اس کے مطابق عقد کیا جائے، کیونکہ اس عقد میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کے بھی بڑے غالباً ایک چچا وہ بھی شامل تھے، اور چچا زاد بھائی کا بھی ذکر مل رہا ہے ورقہ بن نوفل، اور ادھر سے بھی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا آپ کے بڑے وہ بھی شامل ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب عقد کیا جائے تو لڑکا ہو لڑکی ہو، دونوں کی جانب سے ان کے جو بزرگ ہیں ان کا حکم، ان کی رائے، ان کا مشورہ بالکل یہ سب سے پہلے درجے پر ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں اس سے درس مل رہا ہے، اور بیواؤں کے حوالے سے بہت خوبصورت پیغام ہے۔ اسلام اس بات کو انکریج کرتا ہے، ڈسکریج نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ایک سبق کی شکل میں، ایک میسج کی شکل میں موجود ہیں، ہمیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، ان بابرکت لمحات میں 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد حمزہ حسین نقشبندی سیفی صاحب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں الہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد حمزہ حسین صاحب۔ ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے، اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں کا، تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں کا،
در بدر میں نہ پھروں ایسا نوالا دے دے، در بدر میں نہ پھروں ایسا نوالا دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے۔ پھر سے حسنین کے صدقے میں بلا لو آقا، پھر سے حسنین کے صدقے میں بلا لو آقا، پھر وہ منظر میری آنکھوں کو نرالا دے دے، پھر وہ منظر میری آنکھوں کو نرالا دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے۔ خلد میں بھی میں یہی عرض کروں گا آقا، خلد میں بھی میں یہی عرض کروں گا آقا، یا نبی مجھ کو بھی کوثر کا پیالہ دے دے، یا نبی مجھ کو بھی کوثر کا پیالہ دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے۔ وہ شعر دیکھیے گا، تاجداروں کو بھی ہو رشک گدائی پہ میری، تاجداروں کو بھی ہو رشک گدائی پہ میری، ایسی کچھ دید مجھے بھی شہ والا دے دے، ایسی کچھ دید مجھے بھی شہ والا دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے۔ کھو نہ جائے کہیں دنیا کے اندھیروں میں ضیا، کھو نہ جائے کہیں دنیا کے اندھیروں میں ضیا، اور بڑھ جائے ضیا ایسا اجالا دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے۔ اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان یہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس ہستی کو نسبت حاصل ہوئی ان کا مقام بھی وراء الورا ہو گیا۔ تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن وسلام اللہ علیہن، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں آیت مبارکہ 32 میں یوں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں،
تم کسی عام خاتون کی طرح نہیں ہو۔ اور انہی آیات بینات میں یہاں تک فرما دیا کہ ان ہستیوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ آپ کے لیے عام لوگوں کی نسبت، عام خواتین کی نسبت دوہرا اجر ہے، ہر اچھے اجر کا معاملہ جو ہے وہ دوہرا آپ کو ملے گا۔ یہ بڑی عظمت، رفعت اور شان۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ جو بارہا ہم سنتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں یہ جو لفظ ہے اہل البیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، یہ اصل میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیوں، یعنی ان آیات بینات سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی اور اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج کو مخاطب فرما رہا ہے۔ ہاں اسی کے ضمن میں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ باقی ہستیاں جو ہیں وہ بھی اہل بیت کرام میں شامل ہیں، تو بالخصوص 4 ہستیوں کو اپنی چادر مبارکہ میں لیا، اہل قصا جنہیں کہتے ہیں، پنجتن پاک کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی بالخصوص فرمایا، اگرچہ وہ پہلے سے بھی شامل ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، ان سے بھی گناہ کا شک و شبہ بھی، میل بھی دور فرما دے۔ تو بالخصوص یہ آیت مبارکہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی شان بیان کر رہی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ امہات المومنین رضی اللہ عنہم یہ ویطہرکم تطہیرا کی حامل ہیں، یہ اہل البیت ان کی شان ہے۔ اور فاجتنبوا الرجس یہ بھی ان کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا ہے، پھر ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، یہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ان میں سب سے پہلی ہستی وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ علامہ شفیق الرحمن حسان صاحب امہات المؤمنین کی شان وراء الورا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جیسے آپ نے بیان کیا کہ ہر موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اجمالاً بیان کیا، تفصیلاً کچھ واقعات، بالخصوص وہ آغاز وحی کا معاملہ، پھر شیب ابی طالب کا معاملہ، پھر آپ کا وصال ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوتے ہیں، کیسی ان کی خدمات تھیں، کیسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، اسلام کی خاطر کیسے سب کچھ قربان کیا، پہلی وحی کے معاملے میں کیسے تسلی آمیز کلمات کہے، اس حوالے سے ناظرین کی رہنمائی کیجیے۔ مفتی صاحب، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر نسائہا مریم بنت عمران و خیر نسائہا خدیجۃ بنت خویلد۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تمام عورتوں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد افضل ہیں، یعنی اپنے زمانے میں یہ اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل تھیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں ایک برتن لے کر، اس برتن میں سالن ہے یا کھانا ہے یا شربت ہے، فَإِذَا هِيَ آتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام پیش کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جس خاتون، یہ بھی غار حرا کا واقعہ جی اور فرمایا کہ جس خاتون کو رب کا سلام آ رہا ہے اس کی عزت اور عظمت کے کیا کہنے۔ اور پھر فرمایا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، کہ ان کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری سنا دیجئے کہ کیا ہے، کہ لا دغب فیہ ولا نصب، کہ اس میں نہ تو کسی قسم کا شور ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی تکلیف ہے۔ اب اس سے پہلے ہے کہ وَبَشِّرْهَا بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، یعنی ایک گھر ہے جو خول اور موتیوں سے بنا ہوا ہے، اس کی خوشخبری دے دیجیے، جواہرات سے مرصع ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی ان کی شان ہے، کتنی بڑا ان کا مقام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، منزل من قصب لا نصب لا دغب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کہ وہ جو احادیث کے الفاظ سے ان کو لا دیا کہ جن کو محال عطا فرما دیا گیا، جنت میں عطا فرما دیا گیا جس میں شور و غل نہیں ہے،
اور ایسا محل کہ جو موتیوں ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہے، فرمایا ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام، کہ جو اس میں رہنے والی ہے اس کے اوپر لاکھوں سلام، اور وہ کون ہے؟ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے جلال، ہیبت، انوار و تجلیات کی وجہ سے گھر میں آتے ہیں، اور آپ کے پاس بخار برکت لینے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دیجیے جی۔ تو اس موقع پر جب پوچھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ ایماندار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے گا۔ اب یہاں پر یہاں ایک مسئلہ ہے، لوگ پتہ نہیں اس کو کس طرف لے جاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی معاملات سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے بارے میں تعریفی کلمات کہی ہیں، اس کے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے لیے اچھے تھے، تو سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کی تعریف فرمائی، گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر سورۃ مزمل نازل ہوئی، اس موقع پر پھر جب گھر کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں، اور آپ نے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے، تو سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لانے والی حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ شرف آپ کو حاصل ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ تبلیغ پہلے گھر سے شروع کرنی چاہیے، سب سے پہلے اپنی بیوی بچوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر آپ جہاں مرضی جائیں تبلیغ کرنے کے لیے، بعد درویش۔ اچھا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، مردوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق اکبر، عتیق و اطہر ہیں، اور بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ خود فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے، میں ان کے پیچھے کھڑی ہوتی، اور مولا علی ہمارے درمیان میں آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی پہلی نمازیہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور پھر وہ شیب ابی طالب کا وہ 3 سال کا سوشل بائیکاٹ، قریش کا، عرب کا، سرداران کا، تو ہر طرح کے سماجی، معاشرتی، اخلاقی ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو اس موقع پر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشکل میں ساتھ نہیں دیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اچھے حالات میں تو شوہر کے ساتھ رہتی ہے، برے حالات میں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیا، ہر مشکل میں ساتھ چھوڑا نہیں۔ بالکل، ہم وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک دور آیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم اس کو برا دور یا برے حالات، ایسے تو لفظ استعمال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور آپ نے اس آزمائش کو پورا کیا، اور اس کے ساتھ آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب بھی تھے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ معاہدہ پھٹ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے عزت اور وقار کو برقرار رکھا، دیمک آ گئی۔ اچھا مفتی صاحب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وفا کا حق ادا کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پھر یہ صرف انہی کو شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بطن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 مقدس شہزادیاں، حضرت سیداتنا زینب، حضرت سیداتنا ام رقیہ، حضرت سیداتنا ام کلثوم، حضرت سیداتنا بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن عطا فرمائیں۔ اور روایات کے اندر اب بیٹیوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بیٹوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ 2 تھے، 4 تھے یا 3 تھے، تو بیٹے بھی جو تھے وہ بھی آپ کے بطن سے عطا فرمائے، سوائے ایک بیٹے کے حضرت ابراہیم کے، جو کہ ماریہ قبطیہ کے بطن میں سے تھے۔ باقی جتنی بھی اولاد ہے، سیدنا قاسم ہے، سیدنا عبداللہ ہے، سیدنا طیب و طاہر ہے، اگر علیحدہ لیا جائے، ذکر کیا جائے، یا لقب کچھ نے لکھا، جی بالکل۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر قاسم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی نسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا تھا۔ اب جس وقت 10 رمضان المبارک کو
سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوتا ہے، تو حضور اسی سال آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوتا ہے، جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عام الحزن کا نام دیا، یعنی غم کا سال۔ اور حضور علیہ الصلوۃ حزن و ملال، رنجیدگی، جی جی غمگینی، جی جی اور غم کی کیفیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کیسے ہوگی، ہم اس کا تصور جی بالکل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساری زندگی وفا کی۔ اللہ اکبر، ایک دن ام المومنین محبوب رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ سبحان اللہ، سلام اللہ علیہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اور یہ کوئی حسد یا بغض کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کا مقام اور مرتبہ جاننا چاہتی تھی، ذکر سننا چاہتی تھی۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ ہر وقت اس بوڑھی کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں؟ یہ آپس میں میاں بیوی کا مزاح بھی ہو جاتا ہے، کہہ دیتے ہیں۔ اور ازواج مطہرات کے درمیان میں ایسا حسد کینہ بغض والی کوئی بات تھی ہی نہیں، بالکل صحیح، بالکل بھی نہیں تھی۔ ان سے یہ کوسوں چیزیں دور تھیں، کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کی صحبت میں تھی۔ اور یہ تو امت مسلمہ کی خواتین کے لیے مشورہ، خواتین کے لیے مشورہ راہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں نم ہو گئیں، دل شکستہ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو گرے، انہوں نے حلقہ چھوڑا، رخسار پر آ گئے، اور حضور نے ایک لمبی آہ بھر کر کہا، اے عائشہ، خدیجہ تھی، سبحان اللہ، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اس نے اس وقت مجھے اپنایا جب میرے پاس مال و دولت نہیں تھا، اس کو فقط میری ذات نظر آتی تھی کوئی، حالانکہ بڑے بڑے روسا قریش کے بڑے بڑے نوجوان شادی کے خواہشمند تھے، پیغام عقد دیا تھا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حق کیا ادا کیا ان کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کبھی کھانا بناتے تو اس میں شوربہ زیادہ رکھتے، اور شوربہ زیادہ رکھتے یا گوشت جو تھا وہ لیتے تو وہ زیادہ لیتے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، یہاں سے اہتمام کے ساتھ۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو جو ان کے ساتھ ان کی سہیلیاں تھیں یا رشتہ دار تھیں تو ان کو جو ہے وہ کھانا بھیجنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ جی جی اچھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ازواج رسول پر رشک نہیں کیا، البتہ خدیجۃ الکبریٰ پر کیا۔ فرماتی ہیں کہ جب بکری ذبح کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتی اس کا گوشت خدیجہ کے عزیزوں کو بھیج دی۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی محبت دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے فرمایا میں نے صرف اتنا کہا کہ خدیجہ، تو انہوں نے کہا مجھے ان کی محبت دی گئی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے لیے پھر جو دعائیں کی ہوں گی اور جو بخشش کی دعائیں کی ہوں گی، اور پھر قیامت والے دن اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں گی۔ ذرا دیکھیے کہ سیدۃ نساء العالمین، سیدہ بطول زہرا کا عزت مقام اور وقار کتنا بلند ہے۔ یہ تو مقام بیٹی کا ہے، ماں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ تو 10 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے، اور آج ہی کے دن تو ہم یہ کہیں گے کہ کم از کم جو ہے وہ ان کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جائے، ان کے لیے لنگر و نیاز کا اہتمام کیا جائے۔ حالانکہ ان کو ہماری فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ ان کے دراجات میں بلندیوں کے لیے کہ ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو عزت عطا فرمائے، اور ان کے صدقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں خیرات ملے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وفات پر آنسو بہائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حجرہ پاک میں جو تھے وہ تشریف لائے تھے، تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں شدت مرض کی شکایت پیش کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ شدت مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خیر کی دعا کی اور کہا اے خدیجہ، جنت آپ کی زیارت کی مشتاق ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے موت کا فکر نہیں ہے، میں تو آپ کی صحبت سے مفارقت کی وجہ سے روتی ہوں اور حسرت زدہ ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں بھی میری رفیقہ بنائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو پھر آج کی خواتین کے لیے آپ کی سیرت سے کیا رہنمائی ہے کہ شوہر کے ساتھ؟ مفتی صاحب، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کی عورتوں کو دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر، کتابوں کے اندر، ان کو اپنا مشعل راہ بناتے ہیں۔
خواتین اسلام، جو خواتین اسلام ہیں ان کے لیے رول ماڈل سبحان اللہ، وہ امہات المؤمنین ہیں، اور سب سے پہلے یہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، بنات رسول ہیں، سبحان اللہ، صحابیات ہیں، سبحان اللہ، اور اس امت کی نیک بیویاں ہیں بے شک، جنہوں نے راہ حق کو اختیار کیا اور کبھی بھی باطل کے ساتھ انہوں نے ان کا باطل کا ساتھ نہیں دیا، اللہ، ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں، اسلامی تعلیمات کے اوپر انہوں نے عمل کیا، با پردہ رہیں، ان کے گفتار ان کے کردار سے معلوم ہوتا تھا کہ واقعہ ہی مادران شفیق ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ واقعی امت کی ماں ہیں۔ محمد کی مادران شفیق پہ بھی لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب آخر میں دعا کے لیے ہاتھ ملائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا میرے مالک کریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ محترمہ، ہم مومنوں کی ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر کیا گیا، مولا ان کے صدقے سے ہماری بخشش اور مغفرت فرما۔ یا میرے مالک کریم، تمام ازواج مطہرات کے صدقے سے ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو سلامت رکھ۔ یا میرے مالک کریم، اسلام کی خواتین کو ان کو اپنا رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مالک کریم، ہمیں ان کا نام ادب و احترام کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرما، ان کے مناقب بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مالک کریم، ہمارے رکھے گئے روزے، کی گئی سحریاں، کی گئی افطاریاں، پڑھی گئی تراویاں اور قرآن پاک کی تلاوت، یا میرے مالک کریم پنجگانہ نماز کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما، امن کا گہوارہ بنا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب محمد حمزہ حسین سیفی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدحت سرائی کریں گے۔ جی جناب محمد حمزہ حسین صاحب۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری
در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، سبحان اللہ، خطر ہو کے لاحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لاحد میں اتر جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ جزاک اللہ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان